بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نادر شاہ نے 80,000 فوج کے ساتھ قندھار کا رخ کیا جو ابھی تک افغانوں کے قبضے میں تھا۔ 9 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد 1738 عیسوی میں قندھار فتح کر لیا گیا۔ افغانوں کی ایک تعداد نے کابل میں پناہ حاصل کر لی جو مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ نادر شاہ نے ان پناہ گزینوں کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو نادر شاہ نے کابل بھی فتح کر لیا۔ مغلیہ سلطنت کا کھوکھلا پن ظاہر ہو چکا تھا، اس لیے نادر شاہ نے اب دہلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برِ صغیر کی حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتا ہوا کرنال کے مقام تک پہنچ گیا جو دہلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ تو کابل سے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، لیکن محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج 70 میل دور کرنال تک میں جمع نہ کر سکا اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ نتیجہ ظاہر تھا، نادر شاہ کے توپ خانے نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بھون ڈالے لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے۔ نادر شاہ مارچ 1739 عیسوی میں فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ ایک سردی نے لکھا ہے کہ جب نادر شاہ دلی کی قلعہ نما محل لال قلعہ پہنچا تو مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاندار استقبال کیا اور انہیں قیمتی تحائف دیے۔ دلی میں یہ پہلی ملاقات دیوان خاص میں ہوئی۔ سنگ مرمر کی عمارت پر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سرخ کپڑوں کے سائبان لگے ہوئے تھے۔ ستون، دیواریں اور چھتیں سونے اور چاندی کے ورق سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ عمارت کا مرکز اسراف تخت طاؤس تھا۔ کرسی کی طرح یہ تخت تقریباً 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا سونے کے 4 پایوں پر کھڑا تھا۔ ہر سطح پر جواہرات جڑے تھے، کچھ بہت بڑے، کچھ کبوتر کے انڈوں کے برابر۔ زمرد سے بنے 12 ستونوں نے زیورات کی چھت کو تھام رکھا تھا۔ ہر ستون پر جواہرات سے جڑے 2 مور تھے اور ہر مور کے درمیان ہیرے، زمرد، یاقوت اور موتیوں سے ڈھکا ایک درخت تھا۔ بہت بڑا کوہ نور ہیرا تخت کے آگے یاقوت اور زمرد سے گھرا ہوا تھا۔ اپنی اصل شکل میں ہیرے کا وزن 191 میٹر کیرٹ سے زیادہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر فارسی میں بار بار لکھا تھا، اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے۔ نادر شاہ اور ان کے ذاتی عملے نے قلعے میں شاہی کمروں پر قبضہ کر لیا۔ محمد شاہ رنگیلا حرم میں چلے گئے۔ نادر شاہ 2 ماہ تک دہلی میں قیام پذیر رہا۔ اس کے بعد جب اس نے دہلی میں لوٹ مار کر کے اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا تو یہاں سے مال و دولت کے ساتھ ساتھ مختلف ماہر علوم و فنون کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ انہی لوگوں میں حکیم علوی خان بھی شامل تھے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچنے کے بعد نادر شاہ نے حکیم صاحب سے کہا کہ اس وقت میں بہت بیمار ہوں تو میرا علاج کرو، لیکن نہ تو میں کوئی دوا کھاؤں گا اور نہ ہی بیرونی طور پر کوئی دوا لگاؤں گا اور نبض بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن تمہیں میرا مرض ٹھیک کرنا ہوگا۔ حکیم صاحب اس بات سے پہلے تو کچھ پریشان سے ہوئے مگر اپنی ذہانت اور فنی مہارت کے بھروسے پر نادر شاہ سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ مہلت چاہیے، انشاءاللہ کوئی مناسب تدبیر کی جائے گی۔ یہ کہہ کر جب وہاں سے جانے لگے تو بادشاہ کے چہرے پر غور سے ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ تھا، اس پر تھکن کے آثار نمایاں تھے اور مزاج میں چڑچڑا پن بھی تھا۔ ان علامتوں سے حکیم صاحب فوراً سمجھ گئے کہ آج شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کو سر درد لاحق ہے۔ اپنے مقام پر واپس آ کر انہوں نے سدا گلاب کا ایک پنکھا تیار کروایا اور اس کو عطر خس میں معطر کیا، پھر اس کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور پنکھے کو جھلنے لگے۔ پھولوں کی خوشبو جب بادشاہ کے دماغ تک پہنچی
تو اس سے روح، قلب اور دماغ کو فرحت ملی اور بادشاہ کو نیند آ گئی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو درد سر غائب ہو چکا تھا اور چہرے پر خشکی اور تھکن کے جو آثار تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے، اور بادشاہ اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بیماری سے نجات پا کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے علوی خان کو بلا کر ان کی عقل مندی کی داد دی اور کہا جو مانگنا چاہو مانگو۔ حکیم صاحب اس وقت دنیا کی جو نعمت مانگنا چاہتے تھے مانگ سکتے تھے، مگر دنیا کی مال و دولت کے آگے ان کو اپنا وطن زیادہ عزیز تھا۔ حکیم صاحب کہنے لگے آپ مجھے میرے وطن واپس بھیج دیں۔ نادر شاہ نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا اور پھر وطن واپس بھیجنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح حکیم صاحب اس کے چنگل سے آزاد ہو کر دہلی واپس آ گئے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔